عزیزان گرامی قدر، دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو غیر موقت ہے، غیر موقتہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص نہیں فرمایا ہے کہ اس وقت کرو اس وقت نہیں کرو۔ قرآن و حدیث کے مطابق عین مطابق ہے کہ جب آپ کو دعا کرنی ہو جب آپ دعا کیجیے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو قدغن لگاتے ہیں کہ نوافل کے بعد جو ہمارے یہاں جیسے دعائے ثانی ہوتی ہے یہ کرنا منع ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد بالخصوص سب سے زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ ممنوع ہے، بدعت ہے، اور بعض تو کچھ زیادہ ہی متشدد ہو جاتے ہیں، اس کو ناجائز اور حرام تک کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مختصر دلائل دیتے ہیں، کیونکہ وقت قلیل ہے، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کہیں سے ثابت بھی ہے یا واقعی میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یا ہمارا عمل جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے آج تک مسلمانوں کا ہے، کیا یہ واقعی قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا مطابق ہے؟ تو قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے حبیب جب یہ آپ سے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکاریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری اتباع کریں، مجھے میری فرما برداری کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ تو دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مطلق دعا کی قبولیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب مجھے پکاریں گے تو میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، کہ جب بھی مجھے پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس وقت پکارے گا تو دعا قبول ہوگی، جب بھی پکارے گا۔ مطلق ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی، کہ پکارنے والا جب مجھے پکارے گا۔ تو اس دوسری آیت دیکھتے ہیں، دوسری آیت سورہ المؤمن کی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو میری عبادت، یہاں پہ جو لفظ عبادت استعمال ہوا ہے وہ بمعنی دعا استعمال ہوا ہے، تو اب ترجمہ ہوگا کہ جو میری دعا سے اونچے کھنچتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے دعا سے ہٹتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم ہیں لاچار اور رب تعالی مالک و مختار۔ تو ہمارے لیے تکبر جائز نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بولیں گے ہم تو دعا نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہیں ہی عاجز۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، صحت ہے، مال ہے، جتنی نعمتیں ہیں رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اپنے رب سے مانگنے میں کس بات کی شرم؟ بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اتنی ترغیب ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو یوں کہنا کہ نہیں بھئی دعا نہ کریں، جنازے کے بعد دعا نہ کریں، نوافل کے بعد دعا نہ کریں، یہ حد سے بڑھنا ہے، کیونکہ دعا بہت عمدہ عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور جسے رب تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے، وقت کی نہ پابندی ہے نہ عمل کی پابندی ہے کہ بھئی اس وقت مانگو، اس حالت میں مانگو، اس حالت میں نہ مانگو، اس وقت نہ مانگو، ایسی کوئی قید نہیں ہے، مطلق اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لہٰذا بغیر دلیل کے اس نیک عمل سے روکنا، کہ سرکار نے کیا فرمایا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ گویا خود عبادت کا حصہ ہے، دعا عبادت ہے، تو بغیر کسی دلیل کے عبادت سے روکنا در حقیقت مناع للخیر ہے، کہ خیر کے کاموں سے روکنے والا شخص ہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے ایسے شخص کی جو بھلائی کے کاموں سے روک رہا ہو۔ کہیں بیان ہو رہا ہے کسی عالم دین کا، اس کو بند کروا رہے ہیں، اس کے ٹانگے کھینچ رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، کہیں کوئی حافظ صاحب جو ہے تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، تو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے
تو یہ بھی بد مذہب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر مساجد میں، ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں دیکھیں، ہم اس کو لازم، واجب یا ضروری نہیں سمجھتے. ایک مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں. نماز جنازہ پڑھ کے اگر کوئی واپس چلا جاتا ہے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اس کو اصال ثواب کرتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو یہ مستحب عمل ہے. اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ہم اس کو لازم، ضروری، واجب یا نماز جنازہ کا حصہ ہرگز نہیں بناتے کہ اس کے بنا نماز جنازہ نہیں ہوگی. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو احادیث کریمہ سے ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، میت پر نماز پڑھ چکو تو خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو. تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بالکل روا ہے، یعنی کہ جائز ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم حجری کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی کو دیکھا، یہ بیت الرضوان والے صحابہ میں سے تھے، کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو ان پر جنازے کی 4 تکبیریں کہیں، جس طرح ہمارے جنازے کی 4 تکبیریں کہتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 تکبیروں کی قدر، یعنی کہ اتنے وقت کھڑے ہو کر دعا کی اور فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کانا یصنع علی الجنائز ہاکذا، آپ جنازوں پر ایسا ہی کرتے تھے. یعنی کہ صحابی رسول جو بیت رضوان میں تھے، شامل تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کرتے تھے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ کی کہنے کے بعد پھر میت کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. مسند امام احمد کی حدیث ہے یہ. آگے ایک اور دیکھتے ہیں. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی کے ساتھ یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی. آپ نے ان کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر سلام پھرنے کے بعد چلے یہاں تک کہ میت کے قریب آ گئے اور پھر یوں کہنے لگے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں، یعنی کہ نماز جنازہ پڑھی، پھر میت کے قریب ہوئے اور دعا کی میت کے حق میں، اور یہ ان الفاظ سے کی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج تیرے حضور حاضر ہے، تو اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے. ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو اس کا حال بہتر کر دے. تو معلوم ہوا کہ جنازے کے بعد دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، روا ہے. اور مطلق دعا کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا گیا. جب کوئی حکم مطلق ہو تو اس کو مقید کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں. اصول فقہ کی خیر بحث ثقیل ہو جائے گی، میں آسان کر دیتا ہوں. تو بہرحال اگر کوئی اس بات سے، عمل سے روکتا ہے تو اس کو دلیل چاہیے اس نیک کام سے روکنے کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دلیل نہیں دیتے، بنا دلیل کے بات کرتے ہیں اور الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں. تو بہرحال میں نے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. ماننے والوں کے لیے تو ایک ہی دلیل بہت ہوتی ہے، اور جس کو نہ ماننا ہو تو دلائل کے انبار لگا دیں، اب وہ نہیں مانے گا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو منع کر رہا ہے، جو روک رہا ہے، اس کی ذمہ دلیل ہوتی ہے کہ تم دلیل دو کہ بھئی اس دلیل سے جو ہے یہ بات منع ہے. یہاں پہ حدیث میں منع کیا سرکار علی وقار نے دعا مانگنے سے. تو دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ایسی ہے جس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. جب مانگیں گے، جب اللہ تعالیٰ سنے گا اور قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنے والا پسند ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس سے دعا کی جائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کثرت کے ساتھ دعا کرو. اور ایک روایت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار دعا کرتے، ایک دعا کو 3 بار کرتے. تو ریپیٹیٹیو دعا کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اسی طرح یہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ تو خود دعا ہے، نماز جنازہ تو خود دعا ہے، اس کے بعد دوسری دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ایک بتائیے کہ نماز جنازہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل عبادت ہے. دعائیں بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً دعا بھی عبادت ہے. تو کہیں اس بات کی ممانعت ہے کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت نہ کی جائے؟ کہیں ممانعت نہیں ہے. تو پھر نماز جنازہ کے بعد مقرر دعا کرنا یہ کیوں ممنوع ہوگا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد اگلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیں. تو کوئی شخص کہ بھائی ابھی تو نفل پڑھی ہے، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی عبادت جتنی کی جائے. تو
تو اگر نماز جنازہ اگرچہ مردے کے حق میں دعا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر دعا کی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے کہیں منع نہیں کیا، اور ہم نے قرآن و حدیث سے یہ جان لیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز اور مستحب عمل ہے، لہٰذا اس جائز کام کو حرام کہنا یا اس سے روکنا ناجائز اور گناہ ہوگا، کہ جو عبادت سے روکے وہ ناجائز اور گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس اعتقاد اور نظریے کو بدعت کہنا یہ بالکل غلط باطل بات ہے اور بہتان ہے۔ انشاءاللہ بدعت کی اقسام بھی ہم تھوڑے دنوں میں فجر کے درس میں ہی دیکھیں گے۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان پر بدعت کا الزام لگا کر ان کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس قسم کے لوگوں سے، بد مذہبوں سے، مذہب کے بارے میں نئی نئی باتیں گھڑنے والوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دین کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کی بد مذہبیت سے، ہر قسم کے خوارج سے ہم سب کی ایمان کی، جان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔